تو پھر اس شہر اور اس ملک کے ساتھ مخلص کون ہوگا؟ ہر شخص مفاد پرست ہے، ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے. اس ملک کا فائدہ کون کرے گا؟ اس کے لیے میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے رہنما ہمارے استاد محترم سینئر ایڈوکیٹ جناب شہباز گجر صاحب کو. آپ سے التماس ہے کہ تشریف لائیے اور کوئی لاہ عمل فرمائیے. تالیوں کی گونج میں شہباز گجر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام صدر اجلاس جناب رائے ایاز احمد بٹی صاحب ایڈوکیٹس، انتہائی قابل احترام شرکائے مجلس مذاکرہ، ارباب فکر و نظر، آج ایک انتہائی حساس، اہم اور جامع عنوان کے تحت یہ محفل سجائی گئی ہے، جو کہ ہم سب لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے آزمائی گئی ہے. تو حضرات محترم، آزادی آپ سب اہل دانش کو علم ہے کہ انسانیت کا بنیادی جوہر ہوتا ہے. آزادی جو ہے وہ ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر میں جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتا ہے. تو حضرات محترم، تو پھر ملک پاکستان جو کہ صرف 1940 کی قرارداد پاس ہونے کے بعد صرف 7 سال کی جد و جہد کے نتیجہ میں مارز وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل ہر طبقہ فکر کی قربانیوں کا ثمر تھا. جب انگریز استعمار بر صغیر میں آیا، جیسا کہ بھائی جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ مطالعہ پاکستان کے حوالے سے کاش کہ آج بھی ہمیں لارڈ مکالے کا نظام تعلیم پڑھایا جاتا ہے. وہ لارڈ مکالے جس نے کہا تھا آج بھی ویب سائٹ کھول کر پڑھ لیجئے کہ ہم انڈیا والوں کو وہ نظام تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد یہ عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں اقلیتوں، لیکن یہ اس کی ورڈنگ ہے. ہمارا نظام تعلیم کوئی اجتماعی فکر نہیں دیتا. ایف ایس سی کا امتحان ہو تو پریکٹیکل ہو تو پورے خاندان کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں. ایم ایس سی تک، ایم فل تک کوئی ریسرچ نہیں ہے، فراڈ پر مبنی نظام تعلیم ہے. بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. تو اس کے پیچھے ایک استعمار کے حوالہ سے ایک لمبی جدوجہد ہے. دی گریٹ مسلم لیڈر کتاب انگریز رائٹر W ہنٹر، ٹائن بی، ان دونوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آزادی کے متوالوں کے حوالہ سے کہ دلی سے لے کر راس کماری تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پر جو ہے آزادی کے متوالوں کو ہم نے پھانسی نہ دی. روداد بر صغیر کتاب ڈپٹی کلیکٹر مدراس، وہ اس میں کہتا ہے کہ اے بدقسمت ہندوستان، تم سے، تمہاری سرزمین سے ہم نے دولت جو ہے اس طریقے سے چوس کر جو ہے برطانیہ کے کارخانے آباد کیے جس طریقے سے جو ایک شپنج جو ہے وہ پانی کو چوس لیتا ہے. جب انگریز استعمار آیا بر صغیر ایک ٹیلی پیسے کا مقروض نہیں تھا، جب گیا کروڑوں ڈالر کا مقروض تھا. مجھے کہنے دیجئے 1946 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے امریکی سفیر نے دلی میں ملاقات کی کہ جناب آپ ملک تو بنا رہے ہیں، معیشت کیسے چلائیں گے، آئیں ہم آپ کو IMF سے آپ کا ہاتھ ملا دیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے ماہ بعد جو ہے جنرل غلام محمد کو بھیجا گیا بیوروکریٹ کو وہاں پر، وہ پھر وہاں سے ٹرینڈ ہو کر آیا، پھر ہمارے ملک پر مسلط بھی ہوا. ایک لمبی داستان ہے. بہرحال تو اس طریقے سے بنا. حافظ دامن شہید
انہیں کہا کہ جس قسم کی یہ بہت پسند کرتے وہ موت بھی نہ ان کو دو. جزیرہ انڈیمان، لیبیا جانے کا اتفاق ہوا، ہم نے وہ جزیرہ دیکھا. جزیرہ انڈیمان میں کیا ہوا؟ کالے پانی کی سزائیں. ایک لمبی ہے. بہرحال آزاد ہو گئے. چلیے آزاد تو آج ہم ہیں، لیکن خود مختار نہیں ہے. خود مختاری اصل آزادی ہوتی ہے جناب. تو پھر آج مختصر کرتے ہیں. دیکھیں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے اور برحق کہا جاتا ہے کہ ہم نے گورے انگریز سے تو آزادی حاصل کر لی ہے اور جو ہے کالے انگریز کے غلام ہو گئے ہیں، ہم نے بوڑھے سامراج اور استعمار سے آزادی حاصل کر لی ہے، ایک جوان سامراج کے پنجے میں ہمیں دے دیا گیا تھا. اور اگر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے کمیونسٹ کا کہ جناب پاکستان کو بیس کیمپ بنایا گیا کیپٹلسٹک نظام کے فروغ اور حفاظت کے لیے اور کمیونزم نظام اور روس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کے لیے معاشی اعتبار سے، یہ سارے تلخ حقائق ہیں کہ جناب. تو آج ہماری کھل کر کہنا چاہیے سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، اس کے ساتھ یہ دو زاویے، تیسرا جو ہے اشرافیہ جسے آپ کہتے ہیں، نام نیاز، سرمایہ دار اور جاگیردار، سود خور، یہ تین، یہ ٹرائی اینگل ہے. یہ ٹرائی اینگل جو ہے 10%، 90% لوگوں کا رزق لوٹ رہی ہے، وسائل پر قابض ہے. اور جناب ملک میں سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، تو پھر اس کا نتیجے جس قسم کا کسی ملک پر، خطے پر نظام نافذ ہو جناب، تو پھر اس کا نتائج بھی اسی نظام کی روشنی میں مرتب ہوتے ہیں منطقی طور پر. اب دیکھیں ہماری اشرافیہ اور سیاستدانوں کو صرف جھنگا پڑتا ہے. اگر بیوروکریسی کے جو اب تو واضح ہو گئی بات، اگر بیوروکریسی کی لوٹی ہوئی دولت ملک کی عوام کے سامنے آ جائے تو عوام سر پیٹ کر رہ جائے. اسے جھنگا پڑتا ہے، لیکن جو کہ عوام میں ہوتا ہے وہ سیاستدان زیادہ بدنام ہوتا ہے، ان کو جھنگا ہے دوستو. تو یہ ٹرائنگل ہے. اور اندازہ کریں جناب، آخری بات، کہ ایک عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ اپنی عدت کے دن گزارنے کے بعد نیا نکاح کرتی ہے. لیکن ہماری سیاسی اشرافیہ کا کریکٹر اس قدر گھناؤنا ہے کہ وہ اپنی سیاسی عدت بھی پوری نہیں کرتے، راتوں رات کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتے. تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ 147 بندے وہی اے پارٹی میں، پھر اس کو ہانک کر بی پارٹی میں، پھر سی پارٹی میں، پھر ڈی پارٹی میں، پھر ریورس گیئر. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نا. تو پھر کیوں نہیں نظام انتخاب بدلتے؟ میں یہ میرے ناقص رائے کے مطابق، آپ حضرات اہل رائے تشریف فرما ہے، نتیجے کی طرف چلیں کہ سب سے اول ضرورت ہے ہمارے ملک میں انتخابی اصلاحات، نظام انتخاب کی تبدیلی کا. ذرا ایک دفعہ تجربہ تو کر لیں، متناسب نمائندگی کا نظام لائیں، الیکٹیبل کھڑا ہی نہ ہو، کیونکہ ایک پارٹی دوسری تیسری چوتھی جو ہے صورتحال، اور انہوں نے بھی سیٹیں جیتنی ہوتی ہیں. یہی صلاح حوال ہے نا. ابھی وہ جو آپ لگ رہے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں وہ انقلاب نہیں آ سکتا جیسے دوسرے ہمارے اڑوس پڑوس میں ہے، ابھی نہیں ہے وہ صورتحال. ہماری ڈائنامک پوزیشن اور ہے. تو اس حوالے سے متناسب نمائندگی کا نظام، اس سے شروعات ہو سکتی ہیں. جس طریقے سے 33% عورتوں کی نشستیں پارٹیاں خود دیتی ہیں، تو اس طریقے سے کم از کم اسی ریشو کے حساب سے بیلٹ پیپر پر جماعتوں کے نام لکھے ہوں، ڈائریکٹ جماعت کو ووٹ جائے، پھر اس کے کریکٹر کو وہ پھر اسی ریشو کے حساب سے دیں اپنے MNA کم از کم پھر ادھے بندے دے پتر جان گے اسمبلی میں. ورنہ اصلاح احوال نہیں ہو سکے گی. یاد رکھ لو، نہیں ہو سکے گی جناب. اب 10 انتخاب کرا لو، نتیجہ یہی ہوگا، ڈھاک کے 3 پار. اگر ہم نے آزادی کی طرف، منزل کی طرف جانا ہے. نمبر 2 رائے صاحب، بخاری صاحب، عدالتی اصلاحات. آج جو ہے جتنا فوجداری، دیوانی قانون، کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ جو انگریز نے بنایا تھا، اس کا زیر زبر کالم سیمی کالم بھی ہم نے چینج نہیں کیا ہے. اس نے اپنے سامراجی مفادات کے ساتھ بنایا ہے. ابھی 4 ماہ قبل
فرنٹ پیج پر میں نے خبر پڑھی کہ 1954 میں جو ایک عورت نے اپنے زمین کے حوالے سے دعویٰ کیا، ابھی 4 ماہ قبل ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا. پوری دنیا میں ایسا کہیں مذاق ہے؟ مہنگا ترین طویل ترین نظام انصاف سامراجی مفادات کے تحت بنایا گیا تھا. اور لارڈ میکالے نے دوسری بات کہی تھی، کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا والوں کو وہ ریونیو کا نظام اس لیے انڈیا والوں کو بنا کر دیا کہ انڈین عوام کو ذلیل کرنے کے لیے بنایا. اب دیکھو لو ریونیو کا نظام ذلیل کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر پٹواری کی رپورٹ، سی ایس ایس افیسر صاحب بیٹھے ہیں، پٹواری کی رپورٹ، ہماری تمام جو ہے دیوانی وکالت ڈیپینڈ کرتی ہے پٹواری کی رپورٹ پر، اور فوجداری وکالت ڈیپینڈ کرتی ہے تفتیشی کی رپورٹ پر. تفتیشی ایک بہترین سیلز مین ہے، تھانہ ایک بہترین دکان ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر نمبر 2 عدالتی اصلاحات. رائے صاحب امریکہ میں ہے، وہاں ہے یہ عدالتی نظام. برطانیہ جو خالق ہے وہاں ہے یہ عدالتی نظام. اس سے بڑا جو ہے مذاق کوئی نہیں جدید ترین دور میں اس قوم کے ساتھ. یار ہم دھوکہ منڈی کے وپاری بن چکے ہیں. اب زبان زد عام یہ بات نہیں کہ جیڑا بندہ پرے پنچایت جھوٹ بولے وہ حرام دا، دوسری کہ جیڑا کچہری سچ بولے وہ بھی حرام دا. پنجابی ضرب المثل نے زبان زد عام نے سنی. مجھے وکیلوں کا شرمندگی ہے. کیا نظام انتخاب ہے ہمارا، سوری نظام جو ہے نظام انصاف جی. روٹی کپڑا مکان صحت تعلیم سوشل جسٹس انصاف. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا معاشرہ وہ درندوں کا بن جاتا ہے. قطعی آخری بات جناب، یہ دو تجاویز ہو گئی. وہ یہ ہے کہ جناب اس ملک میں دولت بڑی ہے، دولت بڑی ہے، یقین مانیے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ تقسیم دولت نہیں ہے منصفانہ، وہ کرتی ہے حیات حاکمہ مقتدرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً ساری خائن ہے ساری صورتحال. تو پھر آج ہم پہلے تو قوم کا شعور بیدار کریں، پھر شخصی اصلاح بھی تو کریں. شخصی اصلاح کرتے ہوئے اجتماعی اصلاح اور تبدیلی کی طرف گامزن ہونا میرے خیال میں یہ بہترین فارمولہ ہوگا. اور اس فارمولے کو لے کر آج ہم جو ہے تجدید عہد کریں کہ شخصی اصلاح کرتے ہوئے اگر میری جو ہے اگر میں عشر دوں، اگر میں ذمہ کسان ہوں تو عشر بھی دوں، پھر اگر میں صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ بھی دوں، پھر جائز ذرائع سے. ناجائز ذرائع سے تو زکوٰۃ عشر کا تصور ہی نہیں ہے. اگر صرف ایک صوبائی اسمبلی، ایک یہ گلجھان کا جو صوبائی اسمبلی کا ایریا ہے نا جناب، یہاں پر جو جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ہی دے دیں، کوئی غریب بندہ نہیں رہے گا. میرا چیلنج ہے. جب یہ اجتماعی نظام ہوگا کیا ہوگا؟ تو اسی لیے امام شاہ ولی اللہ نے فرما دیا تھا حجت البالغاہ میں کہ جناب آنے والا دور جدید سیاسی فلسفوں کا دور ہے. جس کی معیشت مضبوط ہوگی اس کا مذہب بھی مضبوط ہوگا. اور معاشی پستی اخلاقی پستی کو جنم دیتی ہے. پست معیشت اخلاق بگاڑ دیتی ہے. بہت زیادہ دولت بھی اخلاق بگاڑ دیتی ہے. اسلام کہتا ہے حد اعتدال ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جناب. آج کیا مجھے ایک بات قطعی معافی چاہتا ہوں پھر کہنے دیجئے، کیا یہ جو ابھی ایک اسلام کے معاشی نظام کے اندر امیر اور غریب کے درمیان 19-20 اور 19-21 کا فرق ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اگر کسی معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان 19 اور 21 کے فرق سے زیادہ ہو تو وہ فطری فرق نہیں ہے، اللہ کا پیدا کردہ فرق نہیں ہے، وہ معاشرے اور ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام کا پیدا کردہ فرق ہے. اس فرق کو دور کرنا یہی اسلام ہے، یہی اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھتے ہیں کون غریب رہے گا. محدود نجی ملکیت، لا محدود نجی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے، محدود نجی ملکیت کا تصور ہے. تو پھر جناب یہ بڑی بڑی دولتیں، یہ بڑے بڑے جو انگریز دے گیا تھا سارے، وہی نہیں ہے کیا؟ اگر بڑی بڑی دولتوں پر ٹیکس لگ جائے، ابھی سروے نہیں آیا 18 خرب روپیہ حاصل ہوتا ہے. اب وہ تو گھوڑی پال سکیم کے تحت انگریز نے دی ہوئی ہے نا، ان کی بھی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی جائز رائے سے کروڑ پتی بنتا بنا بنے، 2 مربع بناتا ہے بھلا بنائے، عشر بھی دے پھر زکوٰۃ بھی دے. جو ہیں ہی بخشیش کے طور پر انگریز نے اپنی ٹوٹی کے جو ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کو 200 مربع کیوں نہیں مل گیا؟ کیا فرشتوں نے الاٹ کر دی انہیں بخشیش کے طور پر، مخبری کے طور پر؟ اور ساری اب میں آپ ارد گرد اپنا کریں ذرا مشاہدہ، ساری صورتحال ہے. اور ایک کھلوار آپ دانوں کا دے رہے ہیں. مزدور کی محنت کا جتنا یہاں استحصال ہوتا ہے. اور بھی معافی چاہتا ہوں
کہ کمی کا لفظ انگریز نے متعارف کرایا تھا، انگریز سامراج نے. یہ بھی آج اس لمبا فکریہ میں ہمیں یاد کر لینا چاہیے. دعوے سے کہتا ہوں، اس نے کہا جو ذیلدار نمبردار فلاں فلاں سر نواب بہادر شمس العلماء خطاب دے کر جگیریں دے دی ان کو، دولت دے دی ان کو، اور انہوں نے کہا دوسرے جو ہاتھ سے کام کرنے والے تھے کمی ہیں. یہ طبقاتی کشمکش پیدا کی. اس طبقاتی کشمکش کو ختم کرنا. میں کمی ہوں، میں قلم کا کمی ہوں، کوئی ہاتھ کا کمی ہے. اور اللہ کے نزدیک جو محنت کرتا ہے سب سے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ محنت کرتا ہے ہاتھ سے یا ذہن سے، ملکی دولت میں اس کا اتنا ہی زیادہ حصہ ہے. کیا ہم نے بنا دیا ہے؟ صرف فکر نظر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس چیز کا ہمیں شعور پیدا کرنا ہوگا. انتخابی نظام میں تبدیلی، عدالتی نظام میں تبدیلی، سوشل جسٹس اور ذاتی شخصی اصلاح کرتے ہوئے اجتماعی جو ہے اصلاح کی کوشش کرنی. انشاءاللہ آزادی کا تقاضا پورا ہوگا. وہ دن آئے گا، ایسی بات نہیں، ہم نہیں، ہماری نسلیں دیکھ لیں گی. ارتقاء کو کوئی نہیں روک سکتا، ایولیوشنری پروسیس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگلا ارتقائی سفر میں جو ہے ایک چیز حاصل کرنے کے لیے سابقہ چیز بھی برقرار رہے پہنچتے، وہ ترقی ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو اس دور میں امام عباد اللہ سندی نے انہوں نے کہا جی کہ اس دور میں انہوں نے کہا جناب آپ جو ہے آنے والا دور جدید معیشتوں کا دور ہوگا، جدید منڈیوں کا دور ہوگا، اور اس میں یورپ سامراج کا، یورپ کی منڈیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا جو ہے بنگلہ دیش، پاکستان آپ کہہ لیں، پورا سب کنٹیننٹ، افغانستان، ایران، ترکی، یہ ایشیاٹک فیڈریشن بنائیں، تب آپ یورپ کی سامراج منڈی کا مقابلہ کر سکیں گے. پھر ہم نے RCD بنائی یا نہیں بنائی؟ RCD اسی فلسفے کے تحت بنائی. یہ ہوتی ہے بصیرت لیڈر کی. بہرحال معذرت خواہ ہوں، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، تو اس لیے جو ہے یہ میری تجاویز ہیں. ان کو شخصی اصلاح کرتے ہوئے ان کی طرف لوگوں میں شعور پیدا کرنا، نوجوان کو مایوسی سے نکالنا، اور ان کو جو ہے اپنے اصل ماضی کے کارنامے بتانا کہ پاکستان بنا کیسے ہے، علمی تجزیہ اس کا کرنا، اختلاف رائے کو برداشت کرنا، حقیقی بات کرنا. بھلا کوئی طبقہ ناراض ہوتا ہے تو 100 دفعہ ناراض ہو جائے. ہم احترام سب کا کرنا چاہیے، خوشامد کسی کی نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ. و خداوند الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. جی بلا تاخیر ترتیب بار ہمارے مہمان گرامی گیسٹ اسپیکر محترم پروفیسر شیخ ظفر صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں پروفیسر شیخ ظفر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی قابل قدر، قابل احترام جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، لائرز، ایجوکیشنسٹ اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اہل علم، اہل دانش لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے اس بات کی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے اس دور میں ایک ایسی نشست کا اہتمام کیا گیا جس نشست میں اہل دانش اور اہل علم لوگوں نے اپنی مختلف آراؤں سے اس محفل کو چاند لگا دی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے وقت میں سے قوم کے لیے، اپنی آزادی کے لیے فکر کرنا، یہ ہمارا بڑا اعزاز ہے. اور میں تمام محفل معززین محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورتی سے اس پروگرام کو مینج کیا گیا اور تمام مقررین کو موقع دیا گیا اپنی رائے پیش کرنے کا. تو یہ آزادی واقعی آزادی ہے. آپ دیکھیے آج ہم جس مقصد کے لیے آزاد ہوئے اس مقصد میں کم از کم کسی نہ کسی حد تک ضرور کامیاب ہے. دیکھیے آزادی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا
کہ یہاں قرآن اور سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا. ہم پہلے اپنی عبادات میں اس طرح آزاد نہیں تھے جس طرح ہم آج آزاد ہیں. الحمدللہ ہم اپنی مرضی سے اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں. باقی مسائل سیاسی طور پر، معاشی طور پر ضرور نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا آج کل سے بہتر ضرور ہے. آپ دیکھیے، اگر ہم صرف معاشی اعتبار سے ہی دیکھ لیں تو جو آسائشیں، جو سہولتیں آج ہمیں میسر ہے، شاید کل ایسی سہولیات، ایسی آسائشیں میسر نہ تھیں. آج جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں، شاید کل اتنے میسر نہ تھے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب اپنا جو ہمارا حصہ ہے، کنٹریبیوشن ہے، وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کریں. مثال کے طور پر میرا تعلق اگر ایجوکیشن کے شعبہ سے ہے تو آپ دیکھیے، تعلیمی نظام کو بہتر بنانا، تعلیم کی سہولیات کو ہر فرد تک پہنچانا، ہر جو میرا ایریا ہے وہاں اس ایجوکیشن کی جو سہولت ہے اس کو آسانی کے ساتھ اور آسان انداز میں پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر یہاں لائرز بیٹھے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سائل اس کے پاس آتا ہے اس کے مسئلے کو سن کر احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو ریزالو کریں، اس کا حل نکالیں، اس کو جو ہے وہ پرسو کریں. ڈاکٹرز بیٹھے ہیں تو ڈاکٹرز اپنے حصے کا کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ پرفارم کریں، تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، خوشحالی کی طرف جائے گا، اور ہمارا آنے والا کل انشاءاللہ آج سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ آپ سب کا مجھے سننے کا. تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر شیخ ظفر صاحب. اسی ترتیب سے آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما ایڈوکیٹ نوید خان صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ ہمیں لاہعمل دیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. آپ کی تالیوں کی گونج میں نوید خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جس نشست میں وقت کے صاحب علم، صاحب نظر لوگ، صاحب شریعت لوگ، اپنے اپنے شعبے کے مانے جانے والے لوگ، اور جہاں میرے استاد محترم جیسی شخصیات تشریف فرما ہوں، وہاں میں کیا بیان کروں گا. دوسرا، مجھے تھوڑا سا نا اس پہ رائے صاحب سے معافی کے ساتھ مجھے تھوڑا سا اس کے ڈیکورم پہ تھوڑا سا مجھے آبجیکشن ہے، ترتیب پہ. میں چھوٹا ہوں، جونیئر ہوں، بڑے بڑے لوگ گفتگو کر کے گئے ہیں تو ان کے بعد میرا بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. میرا بات کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے حکم ملا ہے، ترتیب اس قسم کی ہے، تو میں ایک حکایت عرض کروں گا، اور وقت بھی خاصا ہو گیا ہے. ایک طوطی اور طوطے کا کسی شہر سے گزر ہوا. شہر میں وہ رکے تو شہر اجڑا ہوا تھا، اجاڑ ہو چکا تھا. طوطے نے طوطی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی الو کا یہاں سے پھیرا ہوا ہے، وہ یہاں سے گزر کے گیا ہے، اس لیے یہ شہر بے آباد ہو گیا ہے.
تو یہی گفتگو آپس میں وہ کر رہے تھے تو الو اوپر سے آ گیا. الو نے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی, میں تمہاری خوراک کا انتظام کرتا ہوں اور خوراک کا انتظام کرتا ہوں, پانی پلاتا ہوں, تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیں. خیر اس نے ان کی خاطر مدارت کی, خدمت کی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ سفر آپ کا بہت زیادہ ہے, اگر آپ رات کو یہاں رک جائیں تو مجھے خوشی ہوگی, صبح چلے جانا آرام کر کے. وہ دونوں رک گئے. جب صبح الو اپنی بیوی کو لے کے جانے لگا طوطا, تو الو نے کہا کہ بھائی اسے چھوڑ جا, یہ تو میری بیوی ہے. اس نے کہا تیری بیوی کہاں آئی, نہ تیری جنس ملتی ہے نہ تیرے قبیلے سے ہے, میری بیوی ہے, میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, رات تیرے پاس ٹھہرا ہوں اور تو نے اسے اب اپنی بیوی. تو اس نے کہا کہ چلتے ہیں, یہاں پہ قاضی ہیں, جج ہیں, ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ یہ تیری بیوی ہے یا میری بیوی ہے. تو طوطے نے کہا کہ اس میں کون سی ایسی عوام والی بات ہے, چلتے ہیں وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو وہاں پہ چلے گئے قاضی کے پاس. طوطے نے اپنے دلائل دیے, الو نے اپنے دلائل دیے. قاضی نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ یہ الو کی بیوی ہے. طوطا بیچارہ بڑا پریشان. خیر جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اڑان بھرنے لگا. جب وہ جانے لگا تو الو نے پیچھے سے آواز دی کہ اپنی بیوی کو ساتھ لیتا جا. اس نے کہا اب تو عدالت نے ڈکلیئر کر دیا, ججمنٹ آ گئی کہ یہ تیری بیوی ہے, تو میں کیسے لے جاؤں. اس نے کہا کہ میں نے یہ تمہیں بتانا تھا کہ شہر الوؤں کے پھیرے لگانے سے, چکر لگانے سے بے آباد نہیں ہوتے, غلط فیصلوں کی وجہ سے بے آباد ہوتے ہیں اور شہر غیر آباد ہوتے ہیں. دوستو بہت لمبی گفتگو ہوئی اور ہر کسی نے بہت خوبصورت دلائل پیش کیے اور قابل احترام ہے سارے دوست. میری ایک گزارش ہے بحیثیت مسلمان, یہ تو ایک ادارے کی بات ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, میں اپنا احتساب کر رہا ہوں. کیا میں بحیثیت مسلمان, بحیثیت امتی, جو میری ڈیوٹی ہے, جس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں, جس کے لیے میں پروان چڑھا ہوں, کیا میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں؟ کیا خود احتسابی ہر شخص کرے اپنی اپنی, ہر شعبے کے آپ ذمہ دار لوگ تشریف فرما ہیں, کیا ہم ذمہ داریاں اپنی ادا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی سچی بات ہے جرنلی طور پر کوئی بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہم نے یہ ایک سمجھ لیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہماری بخشش بھی ہو جائے گی اور ہمارے فرائض جو ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک بات رائے صاحب نے بہت شروع میں آئے تو بہت خوبصورت فرمائی کہ لاہور آپ چلے جائیں, جو وقت جاگنے کا ہوتا ہے اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ایک درمیان میں ایک لطیفہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ لاہور میں اکثر جس طرح بڑے شہر ہیں, جب والد کے آنے کا وقت ہوتا ہے کاروبار سے یا باہر سے کسی کام کے سلسلہ سے, تو اولاد کا اس وقت سونے کا وقت ہو جاتا ہے. جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اولاد سکول چلی جاتی ہے, بیٹے یا بیٹیاں. جب وہ سکول سے آتے ہیں تو والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ کاروبار یا اپنے کام پہ ہوتے ہیں. ملاقات جو ہوتی ہے وہ شاذ و نادر ہوتی ہے, نہ وہ تربیت ملتی ہے, نہ وہ نشست ملتی ہے,
نہ وہ محفل ملتی ہے, نہ وہ آداب محفل ملتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اتوار کو ملاقات اکثر ہو جاتی ہے والد صاحب سے بچوں کی. تو بیل ہوئی, بچہ بھاگ کے باہر گیا لاہور میں, تو دوڑا ہوا آیا اور ماں کو کہا امی امی وہ اتوار والے انکل آئے ہیں. ملاقات جو سنڈے کو ہوتی تھی. بات سر یہ ہے کہ ہم کتنا اپنے بچوں کو حلال روزی کھلا رہے ہیں, ہم بچوں کو کتنی تربیت دے رہے ہیں. کیا جو پہلے اساتذہ کرام یا جو وکلاء ہوتے تھے یا ڈاکٹرز ہوتے تھے یا اور جتنے بھی شعبے یا ادارے ان کے سربراہ ہوتے تھے, کیا ہمارا کنڈکٹ, ہمارا کردار ان جیسا ہے, ہمارا معیار زندگی ان جیسا ہے؟ بالکل نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے, پاکستان یقیناً بہت بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک ایسا خطہ ہے جو بے نظیر خطہ ہے, لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے کھلواڑ ہم نے کیا ہے, اس کے بعد بیوروکریٹس نے کیا ہے یا سربراہوں نے کیا ہے یا باقی اداروں کے سربراہان نے کیا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں کہ آج تک میں نے دیکھا ہے, میری بھی اب 50 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی ہے, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں وکیل بھی ہوں, میرے والد صاحب بھی وکیل ہیں, میں نے دیکھا ہے کبھی بھی ہم نے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کا مجھے نہیں پتا, پاکستان کی ترقی کو, پاکستان کی بہتری کو, پاکستان کے مفاد کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم نے کبھی ووٹ نہیں کیا. میں آپ کو یہ سچی بات کر رہا ہوں, اور مجھے یہ یقین ہے کہ جرنلی کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہم تو آج تک فرقہ پرستی سے, نسل پرستی سے, علاقیت پرستی سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے نکل نہیں سکے. ہم قوم ہیں کہاں؟ قوم کیا ایسے ہوا کرتی ہے جس طرح کہ ہم لوگ ہیں؟ آپ موازنہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کا ایک اداکار کی بات کر رہا ہوں, اس کا سرمایہ اس وقت جو آپ کے اثاثے ہیں, اس اداکار کے اثاثے اس وقت اس پاکستان سے زیادہ ہے. یہ حالت جو چلی گئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اور کون ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, لیکن جب تک ہمارے اندر احساس زیاں پیدا نہیں ہوگا, بحیثیت مسلمان اپنا کردار ٹھیک نہیں کریں گے. آپ چلے جائیں یہاں سے لے کر سیٹلائٹ ٹاؤن تک, کتنی مسجدیں ہیں, کتنے امام ہیں, کتنے مقتدی ہیں, کتنے نمازی ہیں. خالص دودھ کا 1 کلو مجھے لے کے دکھا دیں کسی جگہ سے. میں ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, دیہاتی میرا علاقہ ہے, دیہات میرا یہاں سے 15-16 کلومیٹر پہ ہے, راستے میں بڑے گاؤں آتے ہیں. میں پوری تسلی اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 1 کلو دودھ کسی گاؤں سے بھی خالص نہیں ملتا. ہم بات کرتے ہیں جناب تبدیلی کیوں نہیں آ رہی, پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا. یہ دیکھیں جو رب ہے نا, وہ رب العالمین ہے, وہ سب کا رب ہے. جو اسے نہیں مانتا وہ اس کا بھی رب ہے, جو اس کو بھی روزی اس نے دینی ہے اور دے رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1000 نفل مان لیں کھیت کے کنارے اور نفل پڑھتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں, یا اللہ میں نے 1000 نفل مانے ہیں, صبح اٹھوں تو میری گندم اگی ہوئی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. وہ دوسرا جو رب کو نہیں مانتا, وہ اگر ہل چلائے گا, ٹائم پہ بیج بوئے گا اور اس کو پانی دے گا, اس کی خدمت کرے گا اور اس کی نگہداشت کرے گا, اس کی فصل ہو جائے گی, مسلمان کی نہیں ہوگی. اور مسلمان کو سزا زیادہ ہوگی, اس لیے زیادہ ہوگی, آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہاں اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں, یہ اس بچے کو زیادہ سزا دیتے ہیں جو کلاس میں بہترین ہو اور کوئی ایک چھوٹی موٹی غلطی کر لے, کیونکہ ان پہ امیدیں ہوتی ہیں. ہم تو امت ہے رسول کی, اور جس نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں
کہ یہ بہتر جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کا حل یہی ہے، جتنے لوگ بھی ہم بیٹھے ہیں، کم از کم اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو اس نشست کا یہ فائدہ ہونا چاہیے، مجھے مستفید ہونا چاہیے کہ یہاں سے میں جب اٹھوں تو پاکستان کے لیے اٹھوں، پاکستان کے لیے میری سوچ ہونی چاہیے۔ میں کرتا کیا ہوں رائے صاحب، میں کرتا کیا ہوں؟ میرا 1000 کا اگر نقصان ہو رہا ہے اور ملک کا اس کے بدلے کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے تو میں کروڑ کا نقصان کر دیتا ہوں، اپنا 1000 بچا لیتا ہوں۔ کس وطن کی آپ بات کرتے ہیں؟ کہ اس وطن جو بات کی تھی پہلے حافظ صاحب نے فرمائی تھی، وہ بڑی قیمتی بات تھی کہ کیا، میرا سوال ہے کہ آپ آزادی چاہتے بھی ہیں؟ کیا آزادی ایسے ملتی ہے؟ آزادیاں ایسے نہیں ملتی کہ صرف کاغذوں میں، کتابوں میں، لکھنے میں، بولنے میں، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ آزادیاں عمل ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ بزرگ تشریف فرما ہیں، بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو دیکھنا چاہیے، اور جب ہم فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں میں پاکستان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے، پاکستان کی فلاح اس میں ہے کہ نہیں۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ میں فیصلہ رائے صاحب کے فیصلے کو دیکھ کے کرتا ہوں کہ رائے صاحب اگر میرے مخالف ہیں اور وہ حق پہ کھڑے ہیں تو میں باطل کی طرف جاؤں گا، کہ میرا وہاں پہ کوئی وزن نہیں ہونا، وہاں رائے صاحب کھڑے ہیں میں ادھر جاؤں گا۔ بات یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، اور اگر نہیں کر رہا تو اس کا راستہ کیسے نکالیں گے، سفر کیسے جاری۔ جب سفر ہمارا باجانب پہ منزل ہوگا ہی نہیں تو منزل کیسے آئے گی؟ دیکھیں بھائیوں، میری آخری بات، میں نے کافی میرے خیال ہے آپ کا ٹائم لے لیا، بات میری آخری یہی ہے آپ سے استدا کہ خود احتسابی کریں۔ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں میرا قبیلہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا قبیلہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک آخر پہ پھر ایک مولانا صاحب کا ایک لطیفہ اس وقت سے میں سناتا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے علامہ صاحب، حافظ سخی احمد خان صاحب بھی بنا لیں، تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ مولانا صاحب اج ذرا دعا چنگی کرا دینا تاکہ نا بارش واسطے بہت لوگ تنگ نے، فصلاں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جمعہ دی نماز ہو گئی، دعا کا ٹائم آیا، دعا تو پہلے مولانا صاحب 5000 روپیہ کھڑیا جیب چو، انہوں نے کہا 5000 روپیہ میں جس لیے آ رہا ہوں تو رستے میں نے ملیا ہے، کسی کا گریا ہے، جیدہ ہے نا وہ آ کے لے لوے۔ وہ تو 8 بندے انہوں ہاتھ کھڑے کیتے جی، 8-10 بندے، انہوں نے کہا میرا ہے میرا ہے میرا ہے، انہوں نے واپس جیبے پایا، انہوں نے کہا یہ تو ہیں میرے، میری بیوی میں نے دیتی آن کے سودا سلف لئی ہوا ہے، تسی اپنا ایمان ٹھیک کرو، اس تو بعد بارش آ جائے گی۔ معاملات جب تک اور معمولات سے اپنے ٹھیک نہیں کریں گے، ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی نہیں دے گا، وکیل اپنی ڈیوٹی نہیں دے گا، استاد اپنی ڈیوٹی نہیں دے گا، بیوروکریٹ جڑے نے، مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آندی، جیڑی گرومنگ ہے وہ تو ماں باپ دی گود چ ہوندی ہے، جس لئے ماں باپ اس کو تربیت دین دین، تعلیم دین دین، اس تو بعد کسی منزل تے پہنچتا ہے۔ اگر وہ جا کے کرپٹ ہوتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کسی نال زیادتی کرتا ہے، کسی نال ظلم کرتا ہے، تو یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا وہ اندر لقمہ حلال دا نہیں آیا، یہ وجہ ہو سکتی ہے میرا کسی نو اختلاف ہوئے تو میرے اپنے ذاتی خیال دے مطابق، یا اس کی جڑی تربیت ہے وہ سکم رہ گیا، وہ صحیح ماحول نہیں دے سکے۔ وطن کی جڑی اہمیت ہے، وطن دے بارے گل ہو رہی ہے، کسی دی ذات تے کبھی سائز میں نہیں کراں گا، وما علینا الا البلاغ۔